مسلمان ہو اس کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یہ خدا کے ہاں گناہ گار بن کے جانا، عاقبت بھی کوئی چیز ہے، اس سے تو چھوٹنا چاہیے. یہ کھٹک رہتی ہے. یہ مذہبی پیشوائیت جو آتی ہے نا اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کھٹک نہ پیدا ہونے دے. وہی جو میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ کے کہ یہ صدقہ اور فطرانہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے یہ روپے نکال دیجئے، مضاربت کیجئے، مزارعت کیجئے، یا مفتی صاحب کے اس کتاب الحیل کی روح سے یہ چیزیں کیجئے، تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. کھٹک گئی، مطمئن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ذرا سا اور زور دیا کہ بھائی نماز بڑی اہم، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. ایک ایک نماز اگر اس طریق سے یوں پڑھ لی جائے 100 برس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور آج کل رمضان شریف کے متعلق تو آپ نے روز دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر، ایک دن کا روزہ اس طرح سے رکھ لیا جائے تو 70 برس پیچھے کے 70 برس آنے والے کے سارے گناہ معاف ایک دن کے روزے سے. اور سارا زور آپ دیکھیں گے اس غلط نظام میں ان چیزوں کی اہمیت کے اوپر دیا جائے گا. یہ اتنی سی بات یوں کی، یہ نیکی ہوئی، اس کا اتنا ثواب ملا، اور وہ ثواب کا پوچھو ہی نہیں کہ وہ کتنا ملتا ہے، وہ تو رکھنو تھا نہیں لگتا. یعنی یہ اہمیتیں کیوں دی جاتی ہیں کہ وہ جو اصل جرم ہے خدا کے خلاف اس سے کھٹک پیدا نہ ہو. لیکن خدا تو ایسا نہیں ہے سر، وہ تو نہیں چھوڑتا. کہتا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہو تم کہ یوں معاف رکھیے گا، کوئی باہر جا کے یہ نہ یہ کہے کہ صاحب یہ نماز روزے کبھی قائل نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں، وہ خدا کے نظام کے پروگرام کے کوئی حصے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ جو دین کے تھم ہیں، ستون ہیں، ان کو گراتے چلے جاؤ. وہ جرائم جن کے متعلق کہا کہ بغاوت ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور اس طرح سے نماز پڑھ لو، یوں روزہ رکھ لو تو وہ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے 2/177 سورہ بقرہ کی آیت 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا منہ مشرق کی طرف کیا ہے یا مغرب کی طرف کیا ہے. دو لفظوں میں یہ بتا گیا کہ یہ جو دین کے ظواہر ہیں، ان کے محسوس شکل میں جو چیز سامنے آتی ہے اسی کو نیکی نہ بات سمجھ لینا. تم لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر، آؤ بتائیں نیکی کیا ہے. اس کے بعد ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. اس ایمان کے بعد آؤ تمہیں بتائیں نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کیا ہے یا ادھر کیا ہے، ہاتھ یہاں باندھے ہیں یا نیچے باندھے ہیں، کانوں تک گئی ہے یا انگوٹھا یا نہیں گیا. نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. نیکی یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت کے باوجود انہیں ضرورت مندوں کے لیے تم کتنا دیتے. نیکی یہ نہیں ہے کہ نفل کتنے پڑھتے، روزے کتنے رکھتے. ساری کیٹیگری اس کے اندر گنا دی. ذیل قربا رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، یا وہ ہیں جو تمہارے گرد و نواح میں قریب قریب بسنے والے ہوں، ان کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے نا. وہ یتامہ جو معاشرے میں تنہا رہ گئے ہوں، جن کا کوئی سہارا نہ رہ گیا ہوا ہو، والمساکین جن کا چلتا ہوا کاروبار رک چکا ہوا ہو. اپنے ہی نہیں، وابن السبیل مسافر بھی کوئی تمہارے راستے سے گزر رہا ہو اور اس کو بھی ضرورت یہ ہے تو اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے. وفی الرقاب، جو محکومی اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کو اس غلامی سے چھڑانے کے لیے. نیکی یہ ہے، نیکی وہ نہیں ہے. اور پھر باطل کے نظام میں مذہبی پیشوائیت کا فریضہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ انہی چیزوں کو نیکیاں شمار کر کے گناتی چلی جائے اور ان کے فضائل بتاتی چلی جائے، ان کی اہمیت پہ زور دیتی چلی جائے. اور وہ جو اصل
بنیاد اور اساس ہیں دین کی، ان کی طرف توجہ ہی نہ آنے کی. اور اس کا نام احیاء اسلام رکھ لیا جائے، اس کا نام اسلامی شریعت. بلکہ ایک اور آیت بھی ہے، سورہ توبہ کی 9/18 آیت ہے. یہاں تو یہ ہے تھا نا تو ذہن نماز کی طرف ہی جاتا تھا کہ منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا. اس میں تو یہ ہے معاف رکھیے گا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حج کارانہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دینا، خانہ کعبہ کی ذبائش اور آرائش اور تعمیر کے کچھ کام کر دینا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہے خدا کے ہاں کی نیکیاں جو ہیں؟ کیا یہ شخص ایسا کرنے والا اس کے برابر ہو جائے گا جو خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے؟ لا یستوون عند اللہ. تم اپنے ذہنوں میں جس طرح سے جی چاہے فرض کر دو، ہمارے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. انہوں نے وہ میزان الٹ دی، کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا اس طرح حج کرنے والے، ان کا درجہ بہت بلند ہے. قرآن نے یہی کہا تھا نا کہ نہیں برابر ہو سکتا، لیکن وہ قرآن ہے لا یستوون عند اللہ، ہمارے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ تورات و انجیلی معرف نہیں ہوئی، انہی میں تعریف نہیں ہوئی. آپ کے ہاں دین کی جو اساس ہے اس میں آپ دیکھیے کتنی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن یہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ہاں ڈنڈورے پیٹے جاتے ہیں ان چیزوں کی افضلیت اور اہمیت میں اور ان کی نیکیوں میں. وہ کہتا ہے نہیں برابر ہو سکتے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے. ہاں عزیزان مان، جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دو چیزیں یوں برابر نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا تھا نا اس شخص سے جس نے کہا تھا عمر سے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دعوے کی تائید میں کوئی گواہ لاؤ جو تائید کرے. اس نے ایک شخص کا نام لیا، اس نے کہا کہ اس شخص کو جانتے ہو؟ کہنے لگا اچھی طرح جانتا ہوں. کہا کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ نہیں. کہنے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں. کبھی اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو کہنے لگے تم پھر خاک جانتے ہو؟ تم نے اسے مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتماد ہے. یہ جانتے تھے کہ لیس البر کے کیا معنی ہیں، لا یستوون عند اللہ کا کیا مطلب ہے. خدا کی میزان میں نہیں برابر ہو سکتے. یہ جانتے تھے کہ جس مساوات کو قائم کرنے کے لیے قرآن آیا تھا، جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں پہلی چیز وہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور ان سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مکے اور مدینے اور یہاں کی بات نہیں ہے، اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. سب ذرا وہ جانتے تھے. 22 لاکھ مربع میل کا سربراہ تھا یہ مملکت کا. بڑی فراوانی سے رزق کی ہو چکی تھی. مصر کا گورنر آیا تھا ملنے کے لیے، وہاں تو یہ ہے نہیں نا کوٹیاں ہوں، دربان ہو، حاجب ہوں، یہ اور وہ تو سیدھے چلے گئے وہیں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. کھانا بھی ہمارے ہاں اس زبان میں کچھ تکلف کی بات ہو گئی. وہ ہمارے ہاں جو پنجابی والے روٹی کہتے تھے نا، گل روٹی دی ہے، روٹی کہاں ہے؟
اب تو میرا خیال